مجھے وسوسے کی بیماری ہے، اس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ جب بھی ایسا وسوسہ آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو۔ سائیکاٹرسٹ کے گئے، آپ 20 سال سے دوا کھا رہے ہیں، وہ کوئی اچھا سائیکاٹرسٹ نہیں ہوگا، کسی اچھے کے پاس جاتے تو آپ جلدی ٹھیک ہو جاتے۔ مجھے کہا ہے کہ مدینے میں سلام عرض کرنا، بالکل عرض کریں۔ نماز میں ترتیب سے صورتیں پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے، لیکن اگر ترتیب غلط ہو جائے تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ مسجد قباء میں آج بھی قیامت تک جو آدمی جائے گا مسجد نبوی سے، مدینہ پاک سے، وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھے گا تو اس کو عمرے کا ثواب ملے گا۔ اگر ناپاک کپڑے کو ہم نے دھویا، اچھی طرح دھویا، لیکن پھر بھی اس پر وہ داغ جو تھے بس باقی رہے، کوئی بات نہیں۔ میری والدہ نے کوئٹے سے احرام باندھا، جہاز میں سیٹ کے ساتھ کسی نے ان کا ہاتھ دبایا تو چوڑی جو تھی ٹوٹنے سے ہاتھ زخمی ہو گیا، تو اس سے خون نکلا، کوئی بات نہیں، کوئی جتنا خون نکلے اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ جوانی کا موت ہو یا حادثاتی موت، جوانی کی موت تو شہادت نہیں ہوتی، اصل شہادت تو وہ ہے جو میدان جہاد میں ہوتی ہے، باقی جو ہے ان کو تو ساتھ ملایا گیا ہے تاکہ ان کا بھی درجہ بلند ہو جائے۔ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، یہ تو ہمیں نے کبھی نہیں سنا کہ وہ دروازہ ہے اور اس کے پاؤں، مانے اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں جنت دے گی۔ لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، وہی تمہارا نصیب ہے۔ لوح محفوظ میں لکھا ہوا کوئی نہیں بدل سکتا، اللہ کا جو فیصلہ ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا حکم کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ ما یبدل القول لدی، اسی لیے جب میرے آقا کو 50 نمازیں ملی تو پھر آپ کی درخواست پر 5 کم ہوتی گئیں، آخر میں 5 رہ گئی، پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی میرا حکم کبھی نہیں بدلتا، آپ کی امت تو 5 بڑھے گی لیکن ہم 50 ہی لکھیں گے۔ اگر ایک آدمی 3-4 طواف کر لے تو بعد میں سب کے لیے 2 رکعت پڑھ لے، وہ بھی جائز ہے۔ بھائی ہر بندہ جو ہے نا، یہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ہر بندہ گناہگار ہے۔ حضور پاک نے فرمایا ہے کلنا خطاؤن، ہم سب گناہگار ہیں، لیکن خیر الخطائین التوابون، سب سے اچھے گناہگار وہ ہوتے ہیں جو توبہ کر لیں۔ تو آپ سچے دل سے توبہ کر لیں، بات ختم ہوگی، پھر بار بار لکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ بہرحال موت کا وقت اور موت کا یقینی ہونا جو ہے یہ تو نص قطعی ہے کہ ہر بندے نے موت آنی ہے، انک میت و انہم میتون، اور کل نفس ذائقۃ الموت، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عمرہ کرنے کے بعد یا حج کرنے کے بعد آدمی کا دل جو ہے وہ وطن کی طرف کھینچتا ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی قول ہی نہیں، یعنی عام بات ہے، ورنہ اصول یہ ہے کہ دل مکے میں لگنا چاہیے، گھر کے لیے نہ کھینچے۔ جسم میں درد ہوتے ہیں، اللہ پاک آپ کو شفا دے، تو علماء نے یہی لکھا ہے کہ جو آیت مبارک ہے ہم ابرموا امرا فانا مبرمون، یہ 21 دفعہ پڑھ کے تیل پہ دم کریں اور اسی سے مالش کریں۔ تہجد کی نماز کی جماعت جو ہے وہ حنفی مسلک میں نہیں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ غلام مصطفیٰ اور غلام قادر نام رکھیں، ہمارے ملک میں چونکہ غلام کہتے ہیں نوکر کو، لیکن عربی میں غلام کہتے ہیں لڑکے کو، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ عبد القادر اور یا صرف مصطفیٰ رکھیں نام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مدینے میں جا کے پڑھنا تو جائز ہے، دوسرے مقام سے کھڑے ہو کے پڑھنا جو ہے وہ بدعت ہے۔ بدعت یہ ہوتا ہے کہ دین میں کوئی نئی بات نکالی جائے، اور شرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی توحید کے خلاف غیر اللہ کو پکارا جائے اور غیر اللہ سے مدد مانگی جائے اور غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے۔ حضور پاک نے ہمیں درود وہی سکھایا ہے جو نماز میں ہے، اور سلام بھی وہی سکھایا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، جمعہ وہاں ہوتا ہے جہاں بڑا قصبہ ہو، بازار ہو، دکانیں ہوں،
عورتوں کو ہاتھ سینے پہ باندھنا چاہیے نماز میں، مردوں کو ناف کے نیچے۔ ہم عمرے کے لیے پاکستان سے آئے، جمعہ نکل گیا، جمعے کی نماز قضا ہو گئی، اب آپ ظہر کی قضا پڑھیں گے، مسافر پر جمعہ ہوتا ہی نہیں، قضا کیا ہو گیا؟ نفلی طواف میں آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، عمرے میں نہیں لگا سکتے۔ مسجد عائشہ سے احرام پہنا، انڈر ویئر نکالنا بھول گیا، لیکن حرم آنے سے پہلے نکال لیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ جب عورتیں تنگ کپڑے پہنتی ہیں، مردوں کی نظر پڑتی ہے تو ان کے بدن کا ہر عضو نظر آتا ہے، بالکل وہ بھی گناہ گار ہیں، تم دیکھنے والے بھی گناہ گار ہیں۔ میری شادی کو 20 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، پہلے تو دونوں میاں بیوی میڈیکل چیک اپ کریں، اس کے بعد اللہ سے وہ دعا مانگیں جو قرآن میں ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اور جس بچے یا بچی کو حافظہ کمزور ہو تو وہ اللہ کے نام ہے یا قوی یا متین، وہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد دعا کیا کریں۔ بالکل حضور کے تو قرآن پاک میں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب وامرأتہ حمالۃ الحطب، وہ لکڑیاں اٹھاتی حضور کے راستے میں بھی پھینک دی تھی۔ حرم میں نیکی تو 1,00,000 لکھی جاتی ہے، لیکن گناہ ایک کا ایک لکھا جاتا ہے، لیکن وہ ایک گناہ بھی برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ مطاف میں اگر نماز پڑھیں گے، جتنا کعبے کے قریب ہوں گے اتنا ثواب زیادہ ہے۔ عمرے کے دوران کندھا جو ہے 7 چکروں میں نکالنا ہے۔ مجھ سے آخرت میں برابری کا حساب ہوگا، بالکل۔ پہلی بیوی 5 سال سے بات نہیں کرتی، کوئی تعلق رکھنا چاہتی تو اس کو چھوڑ دو، اللہ حساب تو دینا پڑے گا، کیونکہ حکم ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ ایک عورت ہوٹل میں عمرے کے ارادے سے پہنچی، ماہواری آ گئی، انتظار کیا، جب پاک ہو گئی تو اپنے گروپ کے عائشہ مسجد سے عمرہ کر لیا، ٹھیک ہے، اگر واقعی پاک ہونے کے بعد کیا ہے تو۔ مسجد سے اگر ساتھ بیٹھک بنی ہوئی ہے، اس کو بجلی دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ عمرے کے طواف سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنا افضل ہے، نہ پڑھو تب بھی نیت ہو سکتی ہے۔ میری بیوی روٹ کے میکے میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ سلو کرنے کے لیے تیار نہیں، تو آپ دوسری شادی کر لیں، خود بخود سلو ہو جائے گی۔ مجھے خامد نے 1 سال پہلے بچوں کے سامنے زبانی طلاق دی، پھر مکر گیا۔ وہ کوئی مزدوری نہیں کرتا، میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، مجھے کہتا ہے گھر، بہرحال یہ ہے کہ اگر 1 طلاق تھی اس نے گھر میں رکھا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد قبلتین سے بیت اللہ اور بیت المقدس کا فاصلہ برابر ہے، اللہ اعلم، ہم نے کبھی پیمائش نہیں کی۔ اگر بیوہ عورت ہے تو ماں باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے، کر سکتی ہے۔ اگر آدمی عمرے کے بعد اپنے سر کا حل خود کر لے وہ بھی جائز ہے۔ میں نے احرام کی حالت میں اپنا لائف بوائے صابن سے ہاتھ دھو لیے، کوئی بات نہیں، اس میں خوشبو تھوڑی ہوتی ہے، اس میں بدبو ہوتی ہے۔ اگر طواف کے دوران کوئی قطرہ آ جائے، وضو دوبارہ کر کے پھر شروع کریں، پھر قطرہ آئے تو آتا رہے۔ میں نے کسی سے بیٹی لی ہے، اس کو پالا ہے، 2 سال کی ہے، لیکن بڑی ہو کر اس سے آپ کو بھی پردہ کرنا ہوگا، وہ آپ کی حقیقی بیٹی نہیں ہے۔ زوال سے پہلے جو جمعہ کے دن اذان ہوتی ہے وہ اعلان کے لیے ہوتی ہے، نماز کے لیے نہیں، تاکہ لوگ تیار ہو کے آ جائیں۔ والد کو سانس کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ احرام کی حالت میں کاکروچ وغیرہ اگر مر جائیں کوئی بات نہیں۔ جہاد میں اشارے سے بھی نماز جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نیچے آ کر پڑھیں۔ ایک آدمی نے قسم کھائی کہ باپ کے گھر گیا تو بیوی کہ تم باپ کے گھر وہ جائے قسم کا کفارہ دے دے۔ بہرحال جس کا بھی بیک ہے اس کا نمبر ہے، آپ بار بار میسج بھیجیں، بار بار رابطہ کریں، بالکل جب ناکام ہو جائیں تو خیرات کر دیں۔ واللہ اعلم۔